آزاد کشمیر میں تمام مکاتب فکر کے نمائندہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ آزاد کشمیر کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں ایک متفقہ اعلامیہ طے کیا گیا، جسے انشاءاللہ تعالی اہلیان کشمیر اور اہلیان پاکستان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے عوام نے تحریک آزادی کشمیر اور قیام پاکستان کے لیے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں کشمیری عوام نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے ایک مقدمہ کے موقع پر اذان کا آغاز کیا، اور ہری سنگھ کے ظالموں نے اس پر فائر کیا۔ یوں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا 22 کشمیری نوجوانوں نے اذان مکمل کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کی۔ کشمیر نے علامہ اقبال مرحوم کی قیادت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد کشمیری عوام نے ہری سنگھ کے الحاق ہندوستان کے فیصلہ کے برعکس اپنے زور بازو سے موجودہ ریاست جموں و کشمیر کو آزاد کروایا اور اس کا رشتہ پاکستان کے ساتھ جوڑا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے لیے اپنا مستقبل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا۔ سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اللہ جل شانہ کی تائید اور نصرت سے 10 مئی کو آپریشن ضرب حق بنیان مرصوص کے ذریعہ تہجد کی نماز کے بعد اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہوئے بھارت کے مقابلے میں حملہ کیا، اور افواج پاکستان نے ان کے دفاعی اور جارحانہ عمل کا حصہ بننے والے اداروں اور مراکز کو نشانہ بنایا، اور بحمد اللہ تعالی 7 حملے ہوئے اور انہیں ناکوں چنے چبائے گئے۔ بلا شبہ اس پر جناب سید عاصم منیر صاحب عالمی نوبل انعام کے حقدار ہیں۔ اس موقع پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص فیز 2 کے تحت مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے پہلی فرصت میں کردار ادا کیا جائے، تاکہ کشمیر کے عوام کے 10 لاکھ شہداء کے خون کا نتیجہ اور ثمرات سامنے ہو سکیں۔ حالیہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیہڑی دار، غریب، فقیر اور مساکین، مدارس کے طلباء اور طالبات، مساجد کے ائمہ اور تجوید القرآن ٹرسٹ کے معلمین اور عام لوگ شدید متاثر ہو رہے ہیں، جن کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ اس لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور دینی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر اور راولہ کوٹ میں دھرنا میں موجود احباب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کو حل کریں، تصادم اور انتشار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حکومت بھی، عوام بھی اپنا کردار ادا کریں، اور ہمارا جو درینہ مطالبہ تھا کہ آزاد ریاست جموں و کشمیر میں بھی پاکستان کے مماثل ووٹرز کے لیے مسلم اور غیر مسلم کے لیے جو حلف ہے، صدر اور وزیر اعظم کے لیے جو ختم نبوت کا حلف ہے، لیکن اس دھرنے کی وجہ سے یہ عمل بھی سبوتاز ہوا۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ منتخب ہونے والے تمام آنے والے انتخابات میں منتخب ہونے والے تمام اراکین سے لازمی طور پر حلف ختم نبوت لیا جائے۔